اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. پیچھے سے ذکر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا اس کو پہنچے گا، یعنی جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، تو ان میں سے جس کو چاہوں میں عذاب دوں، اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کو، یعنی جس کو چاہے میں رحمت سے نوازوں. اور پھر فرمایا تھا کہ میں رحمت لکھوں گا اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. مزید ان لوگوں کی اللہ رب العزت صفات کو ذکر فرماتے ہیں. فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے، ان پڑھا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کو پاتے ہیں یہ لوگ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. وہ لوگ جن کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت لکھنے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنی رحمت لکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ان کی ہی یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو کہ نبی ہے، اس رسول کی جو کہ نبی ہے، امی ہے، یعنی ان پڑھا ہے. امی جو ہے اس کو سمجھ لیں، امی کہتے ہیں جس نے باقاعدہ استاد سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. لکھنا پڑھنا یہ ایک الگ فن ہے اور بول چال یہ ایک الگ فن ہے. ضروری نہیں ہے جو بول چال میں مہارت رکھتا ہو تو وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہو. ضروری نہیں ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو تو وہ بول چال میں مہارت رکھتا ہو. لکھنا پڑھنے کو سیکھنا پڑتا ہے، لکھنے پڑھنے کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ نقوش کا علم ہے، خطوط کا علم ہے، استاد سے سیکھنا پڑتا ہے. جبکہ بول چال اس کو سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. بعض لوگ اس کو بھی سیکھتے ہیں لیکن اس کو سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو عام طور سے ہر ایک کو یہ چیز کم و بیش حاصل ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے، یعنی لکھے پڑھے نہیں تھے. لکھے پڑھے نہیں تھے، استاد سے باقاعدہ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، خطوط کا اور نقوش کا علم نہیں سیکھا تھا انہوں نے. اب اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کی کیا حکمتیں تھیں، وہ تو ایک لمبی اور تفصیلی گفتگو ہے جو غالباً میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہاں پر مختصر اور آگے بھی کچھ آئیں گی. یہاں پر مثال کے طور پر ایک وجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی حالت تھی تو وہ اس طرح کی تھی کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عرب کے معاشرے میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا، بہت کم تھا. گنے چنے لوگ لکھے پڑھے ہوتے تھے، لکھنا پڑھنا سیکھتے تھے. بول چال میں بہت مہارت تھی، شعر و شاعری میں بڑی مہارت ہوتی تھی لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو بول چال میں بڑی مہارت ہوتی تھی، شعر و شاعری میں الفاظ کے چناؤ میں بڑی مہارت ہوتی تھی ان کو. لیکن لکھنا پڑھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، بہت کم لوگ سیکھتے تھے لکھنا پڑھنا، گنے چنے لوگ ہوتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات گزرے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد، پیدائش کے کچھ عرصے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. دادا کے پاس رہے، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، پھر چچا کے پاس رہے. چچا بھی جو ہے وہ عزت دار تھے لیکن مالدار نہیں تھے، ان کے بھی اپنے بال بچے کافی تھے. تو بہرحال جن حالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو ان حالات میں لکھنا پڑھنا
ان کو میسر نہیں آیا. تو یہ تو وجوہات ہیں، اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. باقی حکمتیں کیا ہیں؟ وہ کئی طرح کی حکمتیں ہیں، وہ اللہ رب العزت نے مختلف آیات کے تحت بیان کی ہیں. ان کو انشاءاللہ ان آیات کے تحت ہی میں ذکر کروں گا. باقی لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ امنی ان پڑھے کو کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ عربی میں کہتے ہیں ماں کو، عربی میں کہتے ہیں ماں کو. تو جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے شروع میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو گویا تو ماں کی طرف گویا نسبت کر دی، ماں کی طرف نسبت کر کے ایسے بچے کو جو بھلے سے بڑا بھی ہو جائے لیکن لکھا پڑھا نہ ہو تو اس کو امنی کہا جانے لگا عرب میں اور عربی میں. جیسے تو وہ بچہ جو ظاہر سی بات ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، لکھا پڑھا نہیں ہوتا، تو گویا وہ بچہ جو بڑا ہو کر بھی لکھا پڑھا نہ ہو تو اس کو بھی گویا اسی کی طرف نسبت کر کے، ماں کی طرف نسبت کر کے کہ گویا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اس اعتبار سے اس کو امی کہا کرتے تھے جس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. اور یہ لفظ قرآن میں اور بھی کئی جگہ پر آیا ہے. اور بعض مفسرین نے یوں بھی کہا ہے کہ امی جو ہے یہ ام قرا کی طرف نسبت ہے، اور ام قرا یعنی بستیوں کی ماں، بستیوں کی جڑ مکہ کو کہا جاتا تھا. اور قرآن نے بھی کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکی تھے، مکہ کے تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا. تو یہ دو تفسیریں عام طور سے کی گئی ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول کی جو کہ نبی ہے، ان پڑھا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو پاتے ہیں یہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیاں تورات میں بھی موجود تھیں اور انجیل میں بھی موجود تھیں، جو باوجود تحریف کے بعد تک بھی موجود رہیں اور ابھی بھی موجود ہیں. حالانکہ تحریف و تبدیلی کر کے کچھ کو تو نکال دیا گیا لیکن کچھ پھر بھی باقی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ رسول ہے، یعنی اللہ رب العزت کا پیغمبر، نبی ہے. نبی کا مطلب جو اللہ رب العزت کی خبریں بتاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو خبریں آتی ہیں ان کو بتاتا ہے. امی ہے یعنی کہ جس نے باقاعدہ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، جس کی ساری تعلیم اللہ رب العزت نے براہ راست کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علمنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ مجھ کو میرے رب نے سکھایا، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، کہ مجھ کو میرے رب نے سکھایا، مجھ کو میرے رب نے ادب سکھایا، بس بہت اچھا ادب سکھایا. تو اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں. اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، جبریل سے سیکھا، باقاعدہ کسی سے دنیا میں کسی استاد سے کوئی لکھنا پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سیکھا. تو فرمایا کہ جو کہ پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، جو کہ ان پڑھا ہے، جس کو پاتے ہیں یہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو حکم کرتا ہے ان کو بھلائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتا ہے ان کو برائی سے. تو یہ نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کی تفصیل تو پیچھے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے. تو یہ اس رسول کی خاصیت ہے، اس رسول کی صفات ہیں کہ وہ حکم کرتا ہے ان کو نیکی کا اور روکتا ہے برائی سے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان کے اوپر ناپاک چیزیں، خراب چیزیں. یہ بھی مزید صفت ہے اس رسول کی کہ جو ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے. یعنی کچھ چیزیں یہودیوں پر حرام کر دی گئی تھی ان کی طبیعت کی وجہ سے، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے. تو وہ چیزیں یہ ان کے اوپر حلال کرتا ہے اللہ کے حکم سے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان کے اوپر ناپاک چیزیں،
خراب چیزیں جیسے مردار اور بہتا لہو اس کو حرام قرار دیتا ہے یہ. اسی طرح سود جس کو یہودیوں نے حلال کر رکھا تھا تو اس کو حرام قرار دیتا ہے یہ. اور جو بری باتیں ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے یہ. تو فرمایا کہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اور حرام کرتا ہے ان کے اوپر ناپاک اور خراب چیزوں کو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور رکھتا ہے اتارتا ہے ان سے بوجھ کو ان کے بوجھ کو. وَالْأَغْلَالِ اور توق کو الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو کہ تھے ان کے اوپر جو سخت پابندیاں تھیں جو سخت بوجھ تھے وہ ان سے اتارتا ہے ان سے رکھ دیتا ہے. یہ صفات ہیں اس نبی کی اور رسول کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں اور ثابت ہوتی ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے سخت احکامات تھے ان کے اوپر, بہت سی پابندیاں تھیں ان کے اوپر یہودیوں کے اوپر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اور یہ رسول ایسا ہے کہ وہ پابندیاں ان کے اوپر سے ہٹاتا ہے, ختم کرتا ہے اللہ کے حکم سے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور اتار رکھتا ہے ان سے ان کا بوجھ. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور تو جو کہ تھے ان کے اوپر. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے اوپر اس کے ساتھ اس کے اوپر. وَعَزَّرُوهُ اور انہوں نے اس کو قوت دی. وَنَصَرُوهُ اور مدد کی اس کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا اس کے ساتھ. نور جو اتارا گیا اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور اتارا گیا یعنی قرآن مجید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نور اتارا گیا, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات, اللہ تعالیٰ کی ہدایات, قرآن مجید. تو فالذین آمنوا بہ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر یعنی اس نبی پر اس رسول پر. وعزروہ اور اس کو قوت دی. ونصروا اس کی مدد کی. واتبعوا النور الذی انزل معہ اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا. اولئک ھم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, نجات پانے والے ہیں, چھٹکارا پانے والے ہیں جہنم سے, عذاب سے. تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے, اس کو قوت دیں گے, اس کی مدد کریں گے اور قرآن مجید کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے, تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, نجات پانے والے ہیں. تو یہی گویا کہ یہود و نصارہ کو سنانا مقصد ہے اور یہی مشرکین کو سنانا مقصد ہے اور یہی سب لوگوں کو سنانا مقصد ہے. اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر پکا ایمان نصیب فرمائے.